وجوہات کی بنا پر کیا، وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ غلامی کرنے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کے جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی، جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا، اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آج ایک آئینی پروسیس جو ہے اس میں اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچنا ہے۔ الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا۔ آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں
اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا. ایک راستہ ہے خودی کا راستہ, ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ, اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ. یہ دو فیصلے ہیں. جناب اسپیکر, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا, جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ان نے انتخاب کیا. میری جماعت کی کور کمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈورس کیا. جناب اسپیکر, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں معزز ممبران اسمبلی کا. میں معزز ممبران اسمبلی کا خاموشی اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں, سب کو موقع ملے گا. میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی, یہ اپنے اصول موقف پر قائم رہے, یہ جھکے نہیں, یہ بکے نہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب والا, آج میں یہ ریکارڈ پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف, جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے, بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں, اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اثاثہ جو ہے وہ لوگوں کے, اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے. جناب والا, آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی عکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے, اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے. یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے. جناب والا, ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے. یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر, اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایوان میں بہت سی ایسی معزز جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکجا دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے, لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل الرحمان گروپ ایک سیاسی جماعت ہے, اور اسی ایوان میں ایک بیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو, مفتی محمود صاحب کو, قومی اسمبلی سے باہر پھینکوایا گیا تھا. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے, ان کی اپنی تاریخ ہے. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے, ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور حیدرآباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسز چلائے گئے. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز ممبران تشریف فرما ہے. کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا, ان کی کردار کشی کی. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں قاتل مقتول یکجا دکھائی دے رہے ہیں, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. جناب والا, یہاں آج اس ایوان میں میرے محترم BNP مینگل کے سربراہ تشریف فرما ہیں. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ ان کے جلیل القدر والد سردار عطا اللہ مینگل صاحب بڑے خوددار انسان تھے, کیا ان پر کیا بیتی گئی اور ان کو کس طرح چکی میں پیسا گیا اور کئی سال ان کو
نہ چاہتے ہوئے ایگزائل میں گزارنا پڑا. وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کو یہ دن دکھائے؟ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور آج ان کے صاحبزادہ اس زبان میں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں. جناب والا، میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ٹریجری بینچز پر ایم کیو ایم پاکستان کے دوست بھی تشریف فرما ہیں. آج ٹریجری بینچز میں تشریف فرما ہیں. کیا یہ قوم اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ 3 سال اور 8 ماہ میرے ایم کیو ایم کے معزز مہمران سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ کہتے رہے کہ کراچی کے حقوق کو سلب کیا جاتا رہا اور کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی؟ تو آج کن سے منصفی کی توقع لے بیٹھے ہیں؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا؟ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کیا اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی کراچی میں. آج انہوں نے اپنی سیاسی ثوابدید کا استعمال کرتے ہوئے اختیار، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو تقریباً 4 سال وہ کوستے رہے ہیں. اگر گورنر سندھ کی خواہش تھی، اگر پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری کی طلب تھی، اگر وزارتوں کی ڈیولپمنٹ فنڈز کی خواہش تھی تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ رہ کے بھی حاصل کی جا سکتی تھی. کہا جا رہا ہے ایک معاہدہ ہوا ہے، 37 نکاتی معاہدہ ہوا ہے. کیا میرے ایم کیو ایم کے بھائی نہیں جانتے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے گئے اور کتنے معاہدے توڑے گئے ہیں؟ یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، ہاں یہ اور بات ہے کہ سندھ میں شاید صوبائی اسمبلی میں ان کو 6-7 وزارتیں مل سکتی ہیں جو کم از کم تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جناب والا، آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا اور کسی نے اور کسی فرد نے اور کسی جماعت نے بہت کچھ کھو لیا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ طاقت کا تاریخ رہے گی، نعرہ کوئی لگائے، تاریخ رہے گی. انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. میں تسلیم کرتا ہوں. جناب والا، آج پاکستان کی عوام نے 27 مارچ کو دکھا دیا کہ طاقت کس طرف ہے. کل پورے پاکستان کے طول و عرض میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں کریا لوگوں نے عمران خان کی کال پر انہوں نے کہا، انہوں نے لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلنے کا عزم کا ارادہ کیا. جناب والا، آج دیکھنے کی بات یہ ہے، کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا. اسے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں. جناب والا، آج یہ کوئی کسی سے ٹکی چھپی بات نہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. پاکستانی عوام پر، 22 کروڑ عوام پر ایک منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے. کچھ سر جھکا کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ سر اٹھا کے جینے کا ارادہ کر کے آئے ہیں. جناب والا، عمران خان کہتے ہیں کیا کیا عمران نے، کیا دیا عمران نے. میں کہتا ہوں آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عمران نے قوم کو خودداری دی، اعتماد دیا. جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ عمران نے پاکستانی قوم کو سر اٹھا کے جینے کا درس دیا ہے۔ جناب والا، میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے آج پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے بچے بچے کو، ایک ایک گھرانے کو صحت کارڈ کے ذریعے غربت سے اور بیماری سے بچانے کا ایک منصوبہ دیا ہے۔ جناب والا، آج دنیا اس بات کی معترف ہے کہ جب ساری دنیا کووڈ کی لپیٹ میں تھی، اکنامک کنٹریکشن کا شکار ہو رہا تھا، تو پاکستان نے اپنی بہتر حکمت عملی سے قوم کی جانوں کا حفاظت بھی کیا اور معیشت کی حفاظت بھی کی، اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو 5% گروتھ ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ جناب والا، لوگ کہتے ہیں کیا کیا؟ میں کہتا ہوں عمران خان نے یہ نہیں کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی، he's a graduate from Oxford University، انگریزی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کی جائے۔ انہوں نے قوم کے اردو کی زبان کو فروغ دیا، انہوں نے پاکستانی لباس کو فروغ دیا، پاکستانی قوم کو شناخت دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملتا ہے تو پشاوری چپل پہن کے ملتا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جب پیوٹن سے ملتا ہے ماسکو میں تو شلوار قمیض اوڑھ کے ملتا ہے، اور عمران خان جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملتا ہے تو اس سے پاکستانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جناب والا، آج میں بتاتا چلوں، کہتے کیا ہوا، کیا دیا 3.5 سال میں، میں بتاتا ہوں جناب والا، آج قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے جب سن لیجئے، جب ہندوستان پاکستان کے خلاف حملہ کرتا ہے، پلوامہ کے بعد حملہ کرتا ہے، تو عمران خان کی جماعت ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور ابھینندن کو فارغ کر کے بھیجتی ہے۔ جناب والا، کیا دیا عمران خان نے؟ عمران خان نے احساس کے ذریعے ایک ایسا پروگرام دیا کہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیا۔ جناب والا، کہتے ہیں کیا دیا؟ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچنے کا تصور دیا، غلامی سے آزادی کا تصور دیا۔ کہتے ہیں جناب والا، کیا ہوا؟ آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حسین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں کہ پیروکاری پر خاموشی اختیار کریں۔ اس نے فیصلہ کیا، دیکھیں اجلاس کو چلنے دیں، اجلاس کو ختم نہ کریں، یہ کام نہیں کریں، چلنے دیں اجلاس کو، اور قائم رہا حسین کے انکار کی طرح۔ جناب والا، آج ایک سیکنڈ، آج یہ ایوان ایک نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آج نئے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا۔ لکھ لیجئے میرے الفاظ، تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک عارضی الائنس ہے جو بکھر جائے گا۔ جناب والا، جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا یہی تو بارہ نہیں کھاتا نا بھائی۔ جناب والا، آج کون نہیں جانتا کہ آج 11 اپریل ہے؟ پاکستانیوں، پاکستان کے شہریوں، آج 11 اپریل ہے۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے، اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم عائد اس پر ہونی تھی۔ آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈال کر ان کیسز کو دفن کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر وہ کیسز دفن کر دیں، لیکن اگر ہو جاتا ہے
تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواص کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوام کے لیے ایک اور قانون ہے، اور اسی ناانصافی کے خلاف تحریک انصاف مارز وجود میں آئی ہے۔ جناب والا، آج میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کیا قوم اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جو ہمارے آنے والے وزیر اعظم ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ میں پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آؤں گا۔ آج نئی مصلحتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ جناب والا، کون نہیں جانتا کہ کل زرداری ہاؤس میں جناب شہباز شریف تشریف لے گئے، وہ تشریف لے گئے اور کیا کرنے؟ شکریہ ادا کرنے گئے ہوں یقیناً۔ سوال یہ ہے، بعض گشت تھے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنوانے کی ان کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ بااختیار لوگ ہیں، آزاد ہیں، لیکن میں آج پیپلز پارٹی کے کارکن کو کہتا ہوں کہ اگر بلاول نے شہباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کے بیٹے کو سجتی نہیں ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ کس بات کی ہے۔ جناب والا، کون نہیں جانتا کہ یہ شہباز شریف صاحب لاہور جاتے ہیں، چودھری صاحبان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے ہیں تیمارداری کے لیے۔ اچھی بات ہے، تیمارداری ہونی چاہیے، لیکن 14 سال بعد تیمارداری کی پھر بھی اچھا کیا، پھر پنجاب کی چیف منسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں، اور خود کہتے تھے آپس میں کہ انہوں نے بے وفائی کی، اور کاف نون کے بارے میں اور نون کیو کے بارے میں جو کہتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں، یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے کہ والد وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ، یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جناب والا، آج قوم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب بھی سیاست آتی ہے، جب بھی انتخاب آتا ہے، پیپلز پارٹی ہو تو زرداری فیملی سے باہر کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے، وزارت عظمیٰ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، عارضی طور پر گیلانی صاحب کو اور راجہ صاحب کو وقتی طور پر بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی باری آتی ہے تو شریف خاندان سے باہر جانا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرنحال، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں ایک جملہ کہا، اور وہ قابل غور ہے جملہ۔ بلاول فرماتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جس پرانے پاکستان کو آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں اس پر 40 سال حکومتیں ان دونوں جماعتوں کی رہی ہیں، اور وہ پرانا پاکستان کیا ہے یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان کیا ہے۔ وہ پرانا پاکستان وہ ہے جس کا بچہ مقروض ہے، وہ پرانا پاکستان وہ ہے جو ہمارے ریونیو جنریشن کا بیشتر حصہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جناب والا، کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی نوید وہ سنا رہے ہیں وہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہے، اور جب کوئی قوم ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتی ہے اور ان کی امپورٹ ایکسپورٹس میں امبیلنس ہوتا ہے تو پھر ان کو آئی ایم ایف کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے، اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط قوم پر مسلط کی جاتی ہیں، اور یہ اس پرانے پاکستان کی ہمیں نوید سنانے ہیں۔ کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، گرے فیٹر کی گرے لسٹ میں کون چھوڑ گیا؟ پرانے پاکستان میں کون چھوڑ گیا؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جی ڈی پی کی گروتھ جو تھی وہ سٹیگننٹ تھی، اور نتیجتاً ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، ملک میں غربت بڑھتی چلی گئی، اور قوم اس چکی میں پستی چلی گئی۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملک کے ہر ادارے میں کرپشن سیاہ گئی ہے، ہر موڑ پر،
ہر موڑ پر پاکستان کے عام شہری کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پٹوار میں جائے, تھانے میں جائے, تحصیل میں جائے, کہیں جائے, اس کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جناب والا, کون نہیں جانتا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیفیت یہ ہے, اور پاکستان کی تاریخ 70 کے انتخابات کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان پر سوالیہ نشان لگایا گیا, اور الیکشن پروسیس کو کبھی ہم نے, کبھی آپ نے کہا کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا, کبھی کہا گیا یہ مینڈیٹ صحیح نہیں ہے, کبھی کہا گیا سلیکٹڈ ہے, کبھی کہا گیا الیکٹڈ ہے. آج 40 سال آپ حکومتوں میں رہے, عمران کو تو 4 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے, 40 سال آپ حکومتوں میں رہے. کیا 40 سال میں آپ الیکٹورل ریفارمز کی جو بات کرنے آئے ہیں, تو 40 سال کیا آپ کے پاس الیکٹورل ریفارمز کے لیے کافی نہیں تھے؟ آپ نہ کر سکے, اور نہ کر سکے تو آج ہماری وہ کیفیت ہے. جناب والا, آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے پبلک سروس کے ادارے ہیں وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں, اینڈ دا کوالٹی آف سروس being provided to the آپ کو اس وقت بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جاری ہے اور شاہ محمود قریشی اظہار خیال کرے تھے, جہاں پر اپوزیشن کے عوام میں ووٹنگ کے نعرے اور شاہ محمود قریشی کے لیے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام نے اس کولیشن کو, اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے جناب والا, اور اس کا عملی مظاہرہ کل پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھا گیا. جناب والا, آج میں عرض کر رہا ہوں, کلیئر ڈیوائیڈ ہے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان چوز, لیٹ دا پیپل آف پاکستان چوز بٹوین اے آزاد پاکستان اور ایک غلام پاکستان. یہ ہے فیصلہ کرنے کا. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہی پرانا پاکستان جس کی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے, آپ کو وہ پرانا پاکستان چاہیے یا وہ نیا پاکستان جس کا عزم ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے؟ اس کے لیے اگر نئے پاکستان کا آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو دو عمران خان کو دیکھو, نیا پاکستان بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جناب والا, آج میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا, بہت سی باتیں کی گئی, سوشل میڈیا کی باتیں کی ہے جا رہی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج درکار ہے. ہمارا خطے کے ایسے حالات ہیں, ہمارا ایک ایسا چالاک دشمن ہماری مشرق کی طرف پر بیٹھا ہے, ہمیں ایک مضبوط پروفیشنل فوج پاکستان کی ضرورت ہے. ہم قدر کرتے ہیں, ہم ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں, ان کے شہداء کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میرے اور آپ کے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آج پاکستان کی ضرورت ہے ایک آزاد عدلیہ, ایک آزاد عدلیہ ہر شہری کی ضرورت ہے. جناب والا, کمال ہے, کچھ کیسز ہوتے ہیں جو سالوں سال لٹکے رہتے ہیں اور کچھ کیسز ہوتے ہیں جو گھنٹوں میں نتیجہ نکل آتا ہے. آج درکار ہے ہمیں ایک مضبوط آزاد عدلیہ, پاکستان کے شہریوں کی ضرورت ہے. جناب والا, میں ایک اور عرض کرتا چلوں, ہمارے بہت سے حلیف تھے, انکم پاکستان ہمارے بھائی, بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے بھائی, اور تیسرے کون تھے, جی ڈی اے. میں آج آن دا فلور یہ جی ڈی اے کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آج غور خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, سارا بانو بی بی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, تابیزہ مرزا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈگمگائے نہیں. زبیدہ جلال صاحبہ پی اے پی کی, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب والا, پی ایم ایل کیو کے مونس الہی صاحب, سالک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب والا, آج میں اس سے پہلے شیخ رشید صاحب تو ہمارے حریف ہیں, ہمارے ساتھ چلے ہیں. اب میں عرض کرتا چلوں کہ جناب اس سے پہلے
انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا. ہم اس ملک کے سب مل کے حفاظت کریں گے. لیکن آج ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس پاکستان میں ہوئی ہے، جس کا اعتراف نیشنل سیکورٹی کمیٹی کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آج اس پروسیس کا حصہ بننا، آج اس پروسیس میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا، اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے. جناب والا، چنانچہ میں تحریک انصاف کا وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا. میں آج اس سلیکشن کی بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہوں. اور میں آج پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے، اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے. ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خاموشی خاموشی، نعرے بازی مت کریں. جو ہے اس اسپانسرڈ ارینجمنٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں. شکریہ جناب. جی، آئٹم نمبر 2، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کارروائی کا حصہ بنوں. میں اس چیئر سے اٹھوں گا اور ایاز صادق جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اجلاس چلائیں گے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئٹم نمبر 2 جس میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ کام کرواؤں، اور ایاز صادق کو انہوں نے بھی دعوت دی ہے وہ آ کر قائد ایوان کے انتخاب کا عمل آگے بڑھائیں گے. شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے میری جماعت نے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے نامینیٹ کیا تھا، لیکن میں مستعفی ہوتا ہوں اور میری پوری جماعت ہی اس اسمبلی سے استعفیٰ دیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. قومی اسمبلی کے ممبران استعفے جمع کروائیں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا آج الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا. قوم کے سامنے 2 راستے ہیں، خودی کا راستہ اور غلامی کا راستہ. اور انہوں نے مزید کہا کہ آج جیت کر بھی کوئی ہارے گا اور کوئی ہار کر بھی جیت گیا. انہوں نے اس خطاب میں جی ڈی اے کا شکریہ ادا کیا اور جو حلیف جماعتیں تھیں چھوڑ کر چلے گئیں ان سے گلے شکوے کیے. کہا کہ اتنی زیادہ وزارتیں نہیں دے سکتے تھے اپنی حلیف جماعتوں کو. اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ اب جو آئٹم نمبر 2 جس میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے اس کے لیے میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. انہوں نے ایاز صادق کو دعوت دی کہ وہ آئے اور اجلاس کی صدارت کریں. بالکل، آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. آج اس انتخاب میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کے مترادف ہوگا. ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سازش کے تحت بہت بڑا منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے. آج ہمیں ایک آزاد عدلیہ اور پروفیشنل فوج کی ضرورت ہے. ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بھی یہ کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کارروائی کا حصہ بنوں، اور جبھی انہوں نے ایاز صادق کو کارروائی آگے بڑھانے کی دعوت دی. آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جب اظہار خیال کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے بھی ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، اور شاہ محمود قریشی کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ یہاں 2 راستے ہیں جو کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک راستہ غلامی کا ہے اور ایک راستہ خودی کا ہے کہ وہ کون سے راستے کو اپناتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی سوچ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہے. ہماری نظر میں یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے. ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. آج کوئی جیت کر بھی ہارا ہے اور کوئی ہار کر جیت گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی نے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ایوان سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی اراکین ایوان سے
باہر چلے گئے ہیں۔ تمام تر مناظر ہیں قومی اسمبلی کے اہم اجلاس کے، جہاں پر آپ کو بتائیں 23 سے پاکستان کے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے بھی اس کارروائی کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے، اور اس وقت شاہ محمود قریشی وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے خطاب سے پہلے قاسم سوری نے انہوں نے کچھ بات کی اسمبلی سے، اور اسمبلی ممبران کو کہا کہ وہ مراسلہ جو میرے ہاتھ میں ہے، جو وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کو دینے کا کہا، پہنچانے کا کہا، اور انہوں نے کہا اس میں صاف لکھا ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی تو پاکستان پر سخت پابندی لگے گی۔ تکبرانہ انداز میں لکھا ہے یہ سب، اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، کیا غلامی کرنے کے لیے اپنی 3 اپریل کی رولنگ کے حوالے سے بھی قاسم سوری نے کہا کہ میں نے اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا، غیر ملکی سازش کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا۔ بطور پاکستانی ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور انہوں نے قاسم سوری نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے اگر کسی بھی رکن ممبر قومی اسمبلی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پر معذرت خواہ ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کو خطاب کرنے کے لیے کہا۔ شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے انہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے نامزد کیا ہے، لیکن وہ اس منصب کے لیے مستعفی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام جماعت کے استعفوں کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے استعفے پیش کر دیے ہیں، اور اب کچھ دیر بعد قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ اسمبلی کے نئے قائد ایوان 23ویں قائد ایوان ممکنہ طور پر شہباز شریف ہوں گے، کیونکہ سادہ اکثریت اپوزیشن کو حاصل ہے۔ 174 جو ووٹ تھے وہ حاصل ہوئے تھے عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن کو، اس وقت 174 اراکین کی حمایت، 176 اراکین کا دعویٰ کر رہی ہے اپوزیشن کہ ہمیں اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ایاز صادق کو قاسم سوری نے دعوت دی کہ وہ آئے اور آ کر اجلاس کی صدارت کریں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، بہزاد سلیمی، ان سے بات کریں گے۔ بہزاد سلیمی بتائے گا، قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، تمام تر اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے باہر جا چکے ہیں، اور اس وقت تازہ ترین کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی دستبردار ہو گئے ہیں؟ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت پینل آف چیئرمین کے رکن سردار ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس اجلاس کے دوران آج کی سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے شاہ محمود قریشی، انہوں نے خطاب کے بعد آج اس انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم تمام استعفے دینے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تمام ارکان جو ہے ایوان سے باہر چلے گئے۔ اس سے پہلے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے بھی اپنی رولنگ کے حوالے سے اس کا دفاع کیا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر جو فیصلہ کیا ہے میں اس کو منع تسلیم کرتا ہوں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جو غیر ملکی مراسلہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس کو سین کر کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیج رہے ہیں۔ اب یہ اجلاس جو ہے وہ قاسم سوری نے چونکہ کہا تھا کہ وہ اس For the convenience of the honourable members, I read out the procedure to be followed for the election of the Prime Minister as provided in rules of procedure and conduct of business in the national